رسول اور نبی میں اصطلاحی اعتبار سے ایک فرق بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نئی شریعت ہو۔ اب نئی شریعت کے دو مطلب ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود اس رسول کے لیے بھی وہ شریعت نئی ہوگی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ خود ان کے لیے بھی نئی تھی، اس سے پہلے تورات نہیں تھی دنیا میں۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات رسول کے لیے تو وہ شریعت نئی نہیں ہوتی لیکن امت کے لیے نئی ہوتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ ان کے پاس جو شریعت تھی وہ خود ان کے لیے نئی نہیں تھی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی جس سے وہ پہلے سے واقف تھے۔ لیکن آگے جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے، بنو جرہم کی طرف، بنو جرہم یہ یمنی قوم تھی، عربوں کی، قدیم عربوں کی قوم تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن میں ان کو پیاس محسوس ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہ اس وقت بے آب و گیا وادی تھی، سنگلاخ پہاڑ تھے، پانی دیکھ کر بنو جرہم کا قبیلہ یہاں آ گیا۔ اسی قبیلے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے، اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی، اور بعد میں اسی قبیلے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو اس قوم کے لیے وہ شریعت نہیں تھی، تو قوم کے اعتبار سے چونکہ شریعت نہیں تھی اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اور جس پیغمبر کے پاس نئی شریعت نہ ہو، وہ سابقہ شریعت کو پہنچانے پر مامور ہو، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے پاس نئی شریعت نہیں تھی، وہ تورات کو آگے پہنچانے کے پابند تھے، اور تورات ان کے لیے بھی نئی نہیں تھی اور ان کی قوم کے لیے بھی نئی نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ان کی قوم میں بھی موجود تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس پر کاربند تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عطا فرمائی تھی، تو اس اعتبار سے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبی کہا جاتا ہے۔